ایک بات یاد رکھیے گا کہ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ وکٹم بن جائیں. آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ میرے پاس پیسے نہیں، اس لیے نہیں پڑھنا. گھر میں لائٹ نہیں آتی، اس وجہ سے ہم پڑھائی نہیں کر پاتے. گھر میرا چھوٹا ہے، اس وجہ سے جو ہے نا شور بہت ہوتا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. میرے پاس بائک نہیں ہے تو میں یہاں ڈیلی نہیں آ سکتا. میرے پاس ہمارے ملک کی مہنگائی اتنی ہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے. ان سارا الزام مجھے دوسری چیز پہ ڈال دے گا. میں تو پوتر صاف ستھرا، میں تو اللہ کا، میرا کوئی قصور نہیں. کوئی بھی کام کے نا آپ لیٹ کیوں آتے ہیں؟ رکشہ والے نے لیٹ کر دیا، گاڑی لیٹ آئی. جب ہم اپنے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں لیتے تو ہمارے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، کیونکہ ہم تو قصوروار ہیں ہی نہیں. یا تو کراچی الیکٹرک قصوروار ہے، حکومت کی مہنگائی قصوروار ہے، یا رکشے والا قصوروار ہے، یا کوئی اور قصوروار ہے، یا ہمارے والدین ہمیں پیسے نہیں دیے بات نہیں، یا ہمارے پاس کچھ نہیں. یہ جو طریقہ زندگی ہے، اپنے آپ کو وکٹم سمجھنا اور اسی طرح گزار دینا، یہ دینی اسلامی اور انبیاء کا طریقہ قطعی طور پہ. شیطان تھا جس نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا جب سجدے کا پوچھا. اور اگر ہم اس کا نقصان، میں نے آپ کو بتایا، جب تک آپ اس وکٹم والی لائف گزارتے رہیں گے آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اپنے آپ میں کبھی تبدیلی نہیں لا سکیں. وجہ یہ ہے کہ آپ میں وہ فکر پیدا ہوئی نہیں، آپ نے قصوروار نہیں سمجھا. دوسری طرف ہم دیکھیں آیت کریمہ آپ سب کو یاد ہوگی، یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب آدم علیہ السلام کی دعا بھی آپ کو یاد ہوگی، ربنا ظلمنا انفسنا، ٹیک ریسپانسبلٹی آف واٹ یو ہیو ڈن. اگر آپ کے پاس کوئی معاملہ، کوئی ایسی دشواری، کوئی رکاوٹ کسی بھی نوعیت کی ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے زندگی کی اور ہر حرکت، جب آپ ذمہ داری لیتے ہیں تو پھر آپ میں وہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ اس کو کس طرح سے حل کیا جائے. آپ آج یونیورسٹی دیر سے آئے، کل بھی دیر سے آئے تھے، تو اگر آپ نے اس کا کوئی نہ کوئی عذر تلاش کر لیا اور اپنے آپ کو مظلوم کی صورت میں پیش کر لیا تو آپ ہمیشہ لیٹ آئیں گے. کریم صاحب موجود ہیں، جو سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں وہ کازز کی طرف دیکھتے ہیں. اگر کبھی کئی بزنس میں بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کسی کو بلیمنگ گیم کبھی بھی نہیں ہوتا. دے گو فار دا کاز کہ واٹ ور دا بیسک ریزنس کہ جس کی وجہ سے یہ مس ہیپ ہوا. اور جب ہم وہ ریزن فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ پلیٹ پر رکھ کے آپ کو نہیں حل کرنا ہوتا. یو ہیو ٹو پٹ یور ایفرٹ، اور آپ اس کو ایفرٹ. تو آج جس اسکالرشپ کی تقریب ہے اس میں آپ لوگوں نے یہ اپنا ایک ایمبیشن بنانا ہے کہ آپ کازز والی طرف پہ جائیں گے، آپ وکٹم والی زندگی نہیں گزاریں گے. کسی بھی چیز پر، کسی بھی مرحلے میں اپنے آپ کو مظلوم نہیں ثابت کریں گے. آپ غار حرا میں جب وحی نازل ہوئی، جب پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اعلان ہوا تو آپ سوچیے وہ منظر نامہ کیا تھا کہ ایک اکیلا شخص ہے. اگر ہم دیکھیں وہ پورا مکہ ہے، اس میں جوہلا بھی ہیں اور رئیس لوگ بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، سب اوپن. آپ پوری سیرت پڑھ لیں، آپ احادیث پڑھ لیں، کوئی ایک مکالمہ، کوئی ایک لفظ ایسا ملا کہ جس میں اس بات کا ذکر ہو کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بہت مشکل ہے، میرے پاس تو وسائل نہیں ہے، میرے پاس تو افراد نہیں ہے، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. تو سیرت نبوی کا جو ہمیں سبق ہے وہ یہی ہے کہ آپ ذمہ داری لیں، ایک ایمبیشن تیار کریں. اور جب ایک شخص اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کو رحمت کا جس کا باعث ہے دنیا میں تبدیل لا سکا ہے تو ہم امتی وہی صدقہ لیتے ہیں. ہم کم از کم اپنے اندر تبدیل کریں. تو پہلی بات الزام لگانا چھوڑیں، بلیمنگ گیم چھوڑ دیں اور آج ایک کازس والی لائف کی طرف. کیونکہ آپ میں اپنی لائف پیش کروں، میری اس بات کی آج نہیں ہے. میرے والد کا انتقال ہوا جب میں 10th میں گیا تھا. He was the only person to earn the life and good for our life. 150 روپئے انگلش لینگویج کی فیس تھی اور قرنگی کے آئی 244 نمبر 5 میں چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے. میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں 150 کی فیس دے کے اس لینگویج کا کوئی کورس کر سکوں. اور ایسی صورتحال نہیں تھی کہ میں کسی سے لے نہیں سکتا، لیکن یہ جو ہاتھ پھیلانا یہ بہت زہر تھا میرے لیے. میں نے سارے گانے دیکھا، کچھ پٹھان ہوتے ہیں وہ میگنیٹ باندھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں،
اور وہ کچھ میگنیٹ اٹیچ ہو جاتے ہیں, پھر وہ لوہے کو بیچتے ہیں. آئی ایون ڈیڈ دیٹ, گھر والوں کو نہیں بتایا, لیکن الحمدللہ کہ آئی نیو واٹ آئی ہیڈ ٹو ڈو. وہ انگلش لینگویج جب میں 150 روپے کا کورس نہیں کر سکا, لیکن میں انگلش پڑھنا چھوڑی نہیں. اینڈ آئی ایم دا پرسن ہوز بک از انڈورسڈ بائی کیمبرج یونیورسٹی UK. اور اس وقت جو زیادہ سے زیادہ کتاب چھپتی ہے, بکتی ہے اور اسلامیت کی, وہ اس فقیر کی بکتی ہے. اور لاہور گرامر اسکول پورے پاکستان, آرمی اسکول, کسی بھی اسکول, ماما پارس اسکول میں جائیں, آپ کو ایک فقیر کا نام ہی نظر آئے گا. میں نے واز ان قرآنک کاؤنسل آف انڈین بیہیویئر, جتنے بھی ریسرچ پیپر ہیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ وکٹم بن جاتے ہیں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کورس نہیں کر سکتا, بات ختم, تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ڈو واٹ ایور یو لائک. اور اس میں جو ہنڈرنس آتی ہے, اس کی مثال بھی سمجھیے, آپ چل رہے ہیں, سامنے روڑی کا کوئی پتھر پڑا ہوا ہے, اس کو دیکھ کر رکنا نہیں ہے آپ لوگوں کو, اس کو ہٹانا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے. اور آپ جب خود بالکل کلیئر ہوں گے اپنے ٹارگیٹس کے حوالے سے, تو پھر جو ہے آپ منزل کو, آپ کو کوئی بھی